السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 17واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ یعنی جب بھی کوئی نئی وحی آتی ہے، کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ اپنے مخصوص لا ابالیانہ انداز میں سنتے ہیں۔ وہ اللہ کے کلام کی طرف سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہی نہیں ہوتے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کا غیر سنجیدہ رویہ اس حد تک ان کے دلوں میں گھر کر گیا ہے کہ انہوں نے زندگی کو بھی ایک کھیل ہی بنا لیا ہے، ایک کھیل ہی سمجھ کے وہ زندگی کو گزار رہے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر تمہاری طرح کے ایک انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا کلام سن کر اگر کوئی ان کا ساتھی متاثر ہوتا ہے تو اسے الگ لے جا کر یہ بڑے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے کہ تم خام خواہ اپنی طرح کے ایک انسان کو اللہ کا رسول مان رہے ہو اور اس کی باتوں کو اللہ کا کلام سمجھ رہے ہو، تمہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑھنے جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ جادو کا کمال ہے، تو کیا تم جانتے بوجھتے اس کا شکار ہونے جا رہے ہو؟ ان کی اس طرح کی سرگرمیوں کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ کا بندہ ہدایت قبول کرنے پر اگر آمادہ ہوتا ہے تو اس کو ورغلا کے بھٹکا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آپس کے شیطانی مشوروں کا سنتے تو فرماتے، قال ربی اعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں۔ یعنی کبھی تو کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے میں خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں کے پراگندہ خیالات پر مبنی باتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے، اب کہتے ہیں بل افتراہ، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ یعنی کبھی کہتے کہ یہ کلام تو ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، یہ غلط طور پر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، بل ہوا شاعر۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنے یہ لوگ کنفیوز ہیں کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں۔ اب پیچھے کہتے ہیں یہ جادو ہے، پھر کہتے ہیں پریشان خواب ہے، پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑا ہوا ہے، اب کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے، کہ یہ جو خداداد شاعرانہ صلاحیات اس کو ملی ہوئی ہیں صلاحیتیں، تو اس کی بنا پر اس کو آمد ہوتی ہے اور اس طرح یہ کلام ترتیب پاتا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اس سے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ کبھی کہتے کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر جیسے پہلے رسولوں کو معجزے ملے تھے ہمیں بھی معجزہ دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مان لائی کوئی بستی ان سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ یعنی بہت سے رسولوں کو حصی معجزات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، تو انہوں نے اپنی قوموں کو پیغمبروں نے
معجزے دکھائے، لیکن کوئی ایک قوم، کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں تھی جو ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتی ہو۔ چنانچہ وہ لوگ واضح معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر، اور ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے قریش مکہ، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ آیت کے پہلے حصے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور بعد میں خطاب کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا جو کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کی بات کیسے مان لیں۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور وہ بھی سب کے سب انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، دوسری ضروریات زندگی پوری کرتے تھے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تمہارے آس پاس اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، تم لوگ ان سے پوچھ لو کہ پہلے رسول کون تھے، کیا وہ ہم جیسے انسان تھے یا کوئی مافوق الفطرت مخلوق سے تعلق رکھتے تھے؟ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے۔ پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے وہ سب عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، کوئی بھی ابدی زندگی لے کر نہیں آیا، ہر ایک پر موت کا مرحلہ آیا تھا۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے چاہا نجات دے دی۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو سیلاب کی آفت سے محفوظ رکھا، ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو امان بخشی، صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان والوں کو نجات دی، شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو مغضوب اور معطوب بستیوں سے بحفاظت نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو سمندر میں سے بچ نکلنے کا رستہ دیا۔ یوں ہم نے ہر مرتبہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھایا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اے لوگو، اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں ذکرکم کے مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں تمہارے حصے کی نصیحت ہے، تعلیم ہے، یہ قرآن تمہاری طرف نازل ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ اور دوسرے مفہوم کی وضاحت ایک حدیث سے ملتی ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یعنی اس فتنے سے ہم کس طرح بچ سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے احوال بھی ہیں، اور تمہارے باہمی مسائل اور اختلافات کا حل بھی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو ان معنی میں ذکرکم سے مراد یہ کہ اس کتاب کے اندر تمہارے ہر دور کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہاری ہی بات کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی اخبار میں آپ کے بارے میں کوئی چھوٹی سی خبر چھپ جائے، یا کہیں کسی گروپ میں آپ کا ایک چھوٹا سا سر کہیں نظر آ رہا ہے بیٹھے ہوئے، تو آپ وہ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں اخبار میں میری تصویر آئی، اور یہ قرآن جس میں ہمارا ذکر ہے، ہماری بات ہے، اس سے ہم اعراض کریں، اس سے ہم منہ موڑیں، اسی کو نہ پڑھیں، اسی کو نہ سمجھیں، اسی پہ غور و فکر نہ کریں، اور اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے ایک دن قبر میں جا پڑیں، تو اس سے زیادہ بدقسمتی تو اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، آمین۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیچ ڈالا جو ظالم تھی، ان کے رہنے والے گناہگار تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے، سزا کے طور پر انہیں ختم کر دیا گیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا دوسری قوموں کو، جیسے قوم نوح کے بعد قوم عاد کو موقع ملا، قوم عاد کے بعد قوم سمود نے عروج پایا، اس طرح یہ سلسلے چلتے رہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پھر جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب، یعنی عذاب کے جب آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور انہیں احساس ہو گیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ اس وقت انہیں کہا گیا اب مت بھاگو، واپس جاؤ اپنے سامان تعیش اور محلات کی طرف، شاید کہ وہاں تمہیں پوچھا جائے، شاید تمہارا کوئی پرسان حال ہو، تمہاری کوئی خبر گیری کرنے والا مل جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری کمبختی، ہم تو خود ہی ظالم تھے، کیونکہ اب عذاب آ چکا، سامنے نظر آ گیا، حقیقت کھل گئی، اب ان کے پاس سوائے حسرت کے کوئی اور چیز نہیں تھی کہ وہ حسرت سے اعتراف کر رہے تھے کہ حق کو جھٹلا کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر وہ بار بار یہی کہتے رہے، کیا کہتے رہے؟ انا کنا ظالمین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کٹی ہوئی کھیتی اور راکھ کی مانند۔ حصید کے معنی کٹی ہوئی کھیتی کے ہیں، اور خامدین سے مراد وہ بجھی ہوئی آگ جس میں راکھ ہو، یعنی وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، ان کی آبادیاں اس طرح ویران ہو گئی کہ زندگی کی کوئی رمق وہاں باقی نہ رہی۔ انا کنا ظالمین کہتے کہتے ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یعنی یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے، شغل کے لیے نہیں بنائی گئی، ہماری ہر تخلیق با مقصد ہے اور اٹل قوانین کے اوپر بنی ہے۔ اس طرح دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں بھی اللہ کی سنت اور اللہ کے قواعد اور ضوابط ہیں جو ناقابل تبدیل ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اور اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو وہ ضرور ہم اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم یہ کرنے والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے جب ہی وہ نابود ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا قرآنی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا۔ دوسری طرف ایک نظریہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی ایک فرد کی زندگی سے مشابہ ہے، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے اور ختم۔ اسی طرح دنیا میں قومیں اور ان کی تہذیبیں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، عروج پاتی ہیں، پھر اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کی وجہ سے زوال پذیر ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو فلسفہ دیا گیا ہے اس کے مطابق دنیا میں حق اور باطل کی کشمکش مسلسل جاری ہے۔ ایک طرف ابلیس ہے، اس کی نسل ہے، اس کے ایجنٹ ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، مومنین ہیں، صادقین ہیں، اور حق اور باطل کا ایسا ہی خوفناک مارکا قرب قیامت کے زمانے میں بھی ہونے والا ہے۔ یہ جنگوں کا ایک طویل سلسلہ ہوگا جس کو عیسائی روایات کے اندر آرماگیڈن کے نام دیا گیا ہے اور احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے مستقبل کے اس مارکے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہاں پر علامہ اقبال نے جو تہذیب کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے ذریعے اسی مخصوص ذہنیت اور سوچ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کے تحت فرعون نے اپنے عوام کو طریقتکم المثلیٰ کے نام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی تھی کہ یہ تمہاری مثالی تہذیب و تمدن کو بہت بڑا خطرہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال اللہ کو جب بھی منظور ہوتا ہے کوئی تحریک یا کوئی جمعیت حق کی علمبردار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے اور باطل اس سے ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس کی وجہ سے جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی سستی کرتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو نشو و نما دیتے ہیں؟ یعنی کیا ان کا خیال ہے کہ ان باطل معبودوں کی نظر کرم سے دنیا میں وہ خوب پھلیں پھولیں گے، ترقی کی اعلیٰ منزلیں طے کر لیں گے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ اس کائنات کا نظم و ضبط زبان حال سے گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک وحدت ہے، اس کا منتظم ایک ہے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا پیچھے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر اس کے ایک کی بجائے دو سربراہ ہوں گے تو پھر اس کا نظم و ضبط تباہ ہو جائے گا، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح گھر کا نظام نہیں چل سکتا جب تک گھر کا ایک سربراہ نہ ہو جو کہ صحیح فیصلے کرنے کا جس کو اختیار ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، گھر کا سربراہ بنایا ہے کہ سربراہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایک سے زیادہ سربراہ ہوں گے تو پھر گھر چل نہیں سکتا، بچے بھی کنفیوز ہوتے ہیں، باپ کی مانے کہ ماں کی مانے کس کی مانے۔ اب دیکھیں ایک کشتی کو دو ملاح چلانا شروع کر دیں تو وہ کشتی منزل تک نہیں پہنچے گی، ایک ملاح دائیں کو چپو چلائے گا دوسرا بائیں کو چلائے گا۔ ایک بس میں دو ڈرائیور بٹھا دو اور دونوں سٹیئرنگ پہ ہوں اور دونوں اپنے اپنے سٹیئرنگ کو موڑنے کی کوشش کریں تو بس تو نہیں چل سکتی نا۔ تو اسی طرح یہ کائنات کا نظام بھی ایک اللہ واحد وحدہ لا شریک وہی چلاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ورنہ تو جیسے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بارش کا دیوتا ہے، سورج کا دیوتا ہے، تو یہ تو ہر وقت لڑتے ہی رہتے۔ سورج کا دیوتا کہتا آج سورج نکلے گا، بارش والا کہتا نہیں آج تو بارش ہونی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آج سورج نکلے۔ تو یہ چیزیں جو اتنا سسٹمیٹک طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر وقت زمین میں فساد ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی، اور ان سب کی جواب دہی ہوگی۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے مکرم بندے ہیں۔ جس کو بھی یہ لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، سب اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بندوں کی حیثیت سے اپنے ہاں باعزت مقام عطا کیا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے انتظار کرتے ہیں اور ہر فرمان کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، تو یہاں پر صاف طور پہ تردید کر دی گئی کہ وہ تو خود من خشیتہ مشفقون، خود اللہ کے خوف سے لرزاں ہیں، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہاں وہ کوئی سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضیٰ، سوائے اس کے جس کے لیے رب راضی ہوگا۔ اور جو کوئی بھی ان میں سے کہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔
کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا، تو یہ بگ بینگ کیا ہے؟ کانتا رتقن ففتقناہما، بگ بینگ کے بعد مادے کا بہت بڑا گولہ وجود میں آیا، اور وہ جو یکجا وجود تھا، جو ہوموجینیس میس کی صورت میں تھا، پھر مادے کے اس گولے میں تقسیم ہوئی، مختلف ستارے سیاروں کے گچھے بنے، کہکشائیں وجود میں آئیں، سورج اور اس کے سیاروں کی تخلیق ہوئی، اور اس طرح یہ زمین بھی پیدا ہوئی۔ گویا اس سارے تخلیقی عمل کا اظہار ایک فقرے میں ہو گیا کہ آسمان اور زمین بند تھے، باہم ملے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں کھول دیا، جدا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا۔ یہاں پر خلقنا کی بجائے جعلنا آیا ہے۔ زمین کے اوپر زندگی جس کسی شکل میں بھی ہے، چاہے نباتاتی حیات ہے، حیوانی ہے، ہر جاندار چیز کا مادہ تخلیق مٹی اور ابتدائے حیات پانی ہے۔ مٹی، تراب، پانی مل کر گارا بنا، طین بنا، پھر طین لازب بنا، پھر حمائم مسنون بنا، پھر صلصال من حمائم مسنون کا مرحلہ آیا، پھر صلصال کالفخار بنا۔ یہ ہم پیچھے سارا سٹیجز پڑھ کے آئے ہیں۔ گویا مٹی سے ہر جاندار چیز کی تخلیق ہوئی، اور سب کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا گیا۔ ہر جاندار کے لیے ابتدائے حیات پانی ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائیں، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ راہ پائیں۔ میدانی راستوں کے علاوہ بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کے اندر بھی قدرتی راستے موجود ہوتے ہیں، وادیاں ہوتی ہیں، تاکہ ایسے علاقوں میں لوگوں کے لیے سفر کرنا ممکن ہو سکے۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن یہ لوگ اس آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ اس سے پہلے سورۃ الحجر میں بھی ہم پڑھ چکے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اسے مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے۔ یعنی آسمان دنیا پر جو ستارے ہیں وہ باعث زینت بھی ہیں، پھر یہ شیاطین کے لیے میزائل سینٹر بھی ہیں، اور جو کوئی اپنی حدود سے تجاوز کر کے غیب کی خبروں کی ٹوہ میں عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر شہاب ثاقب کی شکل میں میزائل داغ دیا جاتا ہے، اور یوں ان شیاطین کی پہنچ کے حوالے سے آسمان کو سقفا محفوظا کا درجہ دیا گیا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ اور اب تک سائنسی تحقیقات کے حوالے سے سقفا محفوظہ کے دو پہلو اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو اوزون لیئر کی فراہم کردہ حفاظتی چھتری ہے، جس نے پورے کرۂ ارض کو ڈھانپا ہوا ہے، اور سورج سے نکلنے والی تمام مضر شعاؤں کو زمین تک آنے سے روکنے کے لیے یہ فلٹر کا کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری فضا بھی حفاظتی چھت کا کام دیتی ہے۔ خلا میں تیرنے والی چھوٹے بڑی جسامتوں کے بے شمار پتھر یا پتھر نما ٹھوس اجسام مختلف ستاروں یا سیاروں میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں ہر وقت خلا میں بکھرے رہتے ہیں، اور جب کرۂ ہوائی میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی تیز رفتاری کے سبب ہوا کی رگڑ سے جل کر فضا میں ہی تحلیل ہو جاتے ہیں، اور یوں زمین ان کے نقصانات سے محفوظ رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنے رحیم ہیں کہ ہر نقصان دہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ کبھی سوچا ان کے بارے میں؟ سوچتے ہی نہیں ہیں ہم، تو بس کپڑوں کو اور جوتوں کو، اور کیا نیا آ رہا ہے، اب پہلا والیوم آ گیا، اب دوسرا والیوم آ گیا، بس انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو کبھی دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اللہ کی آیات کو دیکھیں، غور کریں، اور اپنے رب کو پہچانیں اور اللہ کے ہو جائیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات دن، سورج اور چاند کو، سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے رہتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے۔ اس دنیا میں تمہاری آزمائش کے لیے تم لوگوں کو مختلف قسم کی کیفیات سے دوچار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر اور شر سے آزماتے ہیں، خوشی سے غم سے آزماتے ہیں، اور خیر شر خوشی غم کے بارے میں انسانوں کے اپنے پیمانے ہیں، اپنے معیار ہیں۔
اسی مناسبت سے ان کیفیات کے بارے میں انسان کے منفی یا مثبت تاثرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ حقیقت بھی ہمارے تاثرات کے مطابق ہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جسے شر سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں خیر ہو، اور جو چیز ہمارے نزدیک خیر ہے وہ اصل میں شر ہو۔ سورۃ بقرہ کی آیت کو یاد کر لیں، کیا پڑھا تھا ہم نے اس کے اندر؟ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درحال کہ وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بہرحال یہاں پر بتا دیا گیا کہ دنیا میں پیش آنے والے اچھے برے تمام حالات تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، اور پھر ہوگا کیا؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب کی واپسی ہماری طرف ہے، ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ یعنی یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ معبودوں کی، ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، انہیں تو صرف اپنے معبودوں کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ لات عزیٰ کا ذکر کرو تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔ خلق الانسان من اجل، انسان بنایا گیا ہے عجلت سے، یعنی انسان کی خلقت میں عجلت پسندی رکھ دی گئی ہے، انسان کی نیچر میں ہے یہ چیز۔ انسان کی ذات یا شخصیت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مادی جسمانی یا حیوانی ہے جس کی تخلیق زمین سے یعنی مٹی سے ہوئی۔ اس مادی وجود میں بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں۔ سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا تھا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ بنیادی طور پہ انسان کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ اور انسانی ذات کا دوسرا پہلو ہے روحانی۔ انسانی روح چونکہ نور سے پیدا کی گئی ہے، اس کا یہ پہلو بہت بلند اور عرفہ ہے۔ اسی پہلو کے بارے میں سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ گویا اصل انسان تو وہ روح ہے جو انسانی تخلیق کے مرحلہ اول میں احسن تقویم کی کیفیت میں پیدا کی گئی ہے۔ پھر اس نور کو انسانی جسم میں اندر رکھا گیا جو کہ مٹی سے بنا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اندر بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کمزوری کون سی ہے کہ وہ عجل ہے، عجلت پسند ہے۔ یہ اس کی نیچر میں، ہر کام میں دیکھیں، ہم خود بھی دیکھیں، ہم ہر کام میں جلدی چاہتے ہیں۔ ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر دل کرتا ہے بس اپنا گھر ہو جائے، جلدی سے بچے ہو جائیں، اب جلدی سے یہ بھی مل جائے، جلدی سے وہ بھی مل جائے۔ تو وہ لوگ عذاب کی بھی جلدی میں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے عذاب اگر آنا ہے تو پھر آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، جلدی تمہیں اپنے نشانیاں دکھا دوں گا، بس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں؟ کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی، یعنی ان کے ہوش کھو دے گی، تو نہ ان کی استطاعت ہوگی اس قیامت کو ٹالنے کی یا عذاب کو ٹالنے کی، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو پھر گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ اس کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں اور اپنا فرض ادا کرتے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ان پر عذاب آئے گا تو یہی مذاق اڑانے والے نیست و نابود ہو جائیں گے، بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات دن رحمان کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے محافظ، تمہارے باڈی گارڈ بنا رکھے ہیں۔ یہ مضمون 2 مرتبہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، فرشتوں کی صورت میں تمہارے لیے محافظ مقرر کرتا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
اس انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار ہیں، وہ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں موت سے، مصائب سے، حادثات سے۔ اب دیکھیں کہ کئی دفعہ شدید حادثہ ہوتا ہے لیکن انسان کو چوٹ بھی نہیں لگتی، بالکل صحیح سلامت اس میں سے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کو منظور ہے اس وقت تک یہ فرشتے اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اراض کیے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے ایسے معبود ہیں ہمارے سوا جو ان کو بچاتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی ساتھ دے سکتے ہیں، یعنی ہمارے مقابلے میں ان خود ساختہ معبودوں کی دوستی ساتھ کسی کام نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم نے دنیا کی نعمتیں عطا کی ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان پر ایک مدت گزر گئی، یعنی مسلسل دنیا کی نعمتوں سے انہیں نوازا یہاں تک کہ وہ ان کے عادی ہو گئے، وہ سمجھنے لگے یہ سب ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے، اور پھر خوب اترانے لگے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا مشرکین مکہ کو یہ ٹھوس حقیقت نظر نہیں آ رہی کہ اس سرزمین میں ان کا اثر و رسوخ روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، مکہ کے اندر سے بھی اس روشنی کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور باہر کے قبائل بھی دعوت اسلام کا تعارف رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گویا مشرکین مکہ کے لیے مکہ کی زمین مسلسل سکڑتی چلی جا رہی ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اہل ایمان کی تعداد میں اور طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افہم الغالبون، کیا اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہی غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے، اور بہرے نہیں سنتے کسی پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص بہرا ہے، وہ پیٹھ موڑے کھڑا ہے، آپ چلا چلا کر خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو پیچھے گاڑی آ رہی ہے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، تو وہ خود کو اس خطرے سے نہیں بچا سکتا۔ یہی مثال ان منکرین کی ہے جو دعوت حق کی آواز سننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکے ہیں، ان کو حق سنائی نہیں دیتا، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے عذاب کا ایک بھپکا بھی لگ جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ انا کننا ظالمین کہتے کہتے نیست و نابود ہو جائیں گے، تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ لوگ جو اکڑ اکڑ کے باتیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کے تیر چلاتے ہیں، عذاب الہی کا ایک جھٹکا سہنے کے قابل نہیں ہے۔ ذرا سا عذاب دیکھیں گے تو دہائی مچانا شروع کر دیں گے کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی میزانیں لا کر رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ہوگا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو عطا کی فرقان، روشنی اور نصیحت متقین کے لیے جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کے باوجود، اور وہ قیامت کے تصور سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اب یہ بابرکت ذکر قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تورات نازل کی جو فرقان تھی، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی، اس میں مومنین کے لیے، متقین کے لیے روشنی تھی، نصیحت تھی۔ اب ہم نے اپنا بابرکت کلام قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے جو تمہارے لیے نصیحت ہے۔ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا بھی انکار کر رہے ہو؟ کیا اس کو بھی نہیں سنو گے، اس کو بھی نہیں مانو گے، اس کو بھی تسلیم نہیں کرو گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حق لے کر آئی ہے، اور جو کچھ کہہ رہی ہے وہ حق ہوگا، سچ ہوگا، اور ایک دن قیامت آئے گی اور تمہارا تمام کیا دھرا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کی رسوائیوں سے بچا لے، آمین۔